ٹھیک ہے. تو میں پوچھنا رہا، پہلا سوال یہ ہے کہ اصل میں اسلام میں جو آپ کہتے ہیں نا کفر کیا ہے، کفر کیا ہے اسلام میں؟ جو اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کا یا قرآن کریم کی کسی آیت کا انکار کر دینا، کسی ایک آیت کا بھی انکار کر دینا، یہ کفر کہلاتا ہے. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے کسی تعلیم کا، مثال کے طور پر اللہ کے وجود کا انکار کرنا، یا رسولوں کا انکار کرنا، یا اس کی نازل کردہ کتابوں میں سے کسی ایک کتاب کا انکار کر دینا. مثلا کوئی یہ کہے کہ نہیں جی تورات تو اللہ نے نازل کی نہیں، میں تو تورات کو نہیں مانتا. تو جو اللہ نے اوریجنل تورات نازل کی تھی ایمان لانا اس پر بھی ضروری ہے، تبھی مسلمان ہوگا. انجیل پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، تبھی مسلمان ہوگا. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے فرشتوں کا انکار کر دینا، قیامت کے دن کا انکار کر دینا، توحید کا انکار کر دینا، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کا انکار کر دینا یہ کفر کہلاتا ہے. یا فائنالٹی آف پروفٹ ہوڈ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کر دینا، یہ ساری چیزیں سب کفر ہوتی ہیں. یا قرآن کریم کی کسی ایک سورت کا، کسی ایک آیت کا، یہ سب کفر میں آتا ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اسلام کے حساب سے مشرک کون ہے؟ مشرک آئیڈل ورشپر ہے، جو مورتی پوجا کرتا ہے وہ مشرک ہے. آپ تو نہیں نہ کرتے ہری بھائی، آپ تو سکھ بھائی ہیں نا. نہیں، جیسے کہ میں واحد گرو کو رب کو مانتا ہوں، میں اللہ کو نہیں مانتا. تو آپ رب کو مانتے ہیں نا؟ اگر میں اللہ کا انکار کرتا ہوں تو کیا میں بھی مشرک ہوں؟ نہیں، رک جائیے. آپ رب کو مانتے ہیں جس نے اس کائنات کو بنایا؟ نہیں، میں اللہ کو نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ رب کو مانتے ہو نا، آپ رب کو مانتے ہو جس نے اس کائنات کو بنایا؟ جی ہاں. ٹھیک ہے. اچھا، آپ رب کو ایک مانتے ہو یا انیک مانتے ہو؟ نہیں، میں ایک مانتا ہوں، لیکن ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ لیکن میں سمجھ رہا ہوں، میں بھی آپ کی ہیلپ کرتا ہوں نا. میں آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو آپ کا جو ہمارے نزدیک جو اسٹیٹس ہے میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں اپولوجیٹک نہیں ہوں. اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ قیامت کو مانتے ہو؟ نہیں، میں قیامت کو نہیں مانتا. قیامت کو نہیں مانتے تو بس ٹھیک ہے. جو آدمی، یہ بنیادی تعلیم ہے اسلام کی، جو اسلام کی بنیادی تعلیم کو نہیں مانتا وہ کافر ہے. آپ اس اعتبار سے آپ جو ہیں وہ کافر ہیں. تیسرا سوال میرا یہ ہے، اچھا اس سے پہلے ہری بھائی تیسرے سوال کی طرف آپ بڑھے. ہری بھائی آپ بڑے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. آپ حضرت آپ کہہ رہے ہیں آپ اللہ کو نہیں مانتے. گرو نانک صاحب کی جو ظاہری بات ہے کہ گرو گرنتھ انہوں نے تیار کیا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کن دو بندوں کے ہاتھ تیار کروایا انہوں نے؟ وہ ہم کو بالکل باقاعدہ معلوم ہے. اس کی شکشا آپ لوگ نہیں ٹھیک ہے. یہ سارے اتنے زیادہ ٹریگر کیوں ہوئے ہیں؟ دیکھیے، جو گرو گرنتھ صاحب تیار ہوا ہے وہ صرف گرو نانک دیو جی نے نہیں لکھا ہے، ان کے لکھتے لکھتے آخر تک 10 گرو نے لکھا ہے. پہلے تو آپ یہ جان لیجیے. میں جو آپ سے پوچھ رہا ہوں اس کا جواب مجھے دے دیں. میں کہہ رہا ہوں جو گرو نانک صاحب کے 2 اسسٹنٹ تھے وہ کون تھے؟ بھی تھے، وہ تھے مسلم بھی تھے، اس میں ایک ساتھ میں ہندو بھی تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جو گرو گرنتھ صاحب بنا ہے، جو پورا لکھا گیا ہے، وہ آخر کے 10 گرو تک آیا ہے. انہوں نے 10 گرو نے وہ لکھا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ آگے 10 گرو تک آیا ہے. مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں تو گرو نانک صاحب کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے سکھ مت کی بنیاد رکھی کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ ہینڈ ان ہینڈ چلتے تھے. کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا کہ مسلمانوں سے کوئی ان کو مسئلہ ہو یا ہندوؤں سے مسئلہ ہو. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کو ایک اومکار کا پتہ ہے؟ پتا ہوگا نا آپ کو، تھوڑا سا اس بارے میں سمجھائیے، وہ کیا تصور ہے؟ کس کا؟ ایک اومکار کا؟ ایک اومکار کا، جی ہاں بالکل، ایک اومکار کا پتہ. وہ سمجھائیے تھوڑا. نہیں، وہ ایک ہی رب کو مانتے تھے، لیکن پرشن یہ ہے کہ آپ
تو آپ مشرک نہیں ہے نا. جیسے آپ کا پرشن خارج ہو گیا. مفتی صاحب سے آپ جو پوچھ رہے تھے کہ میں مشرک ہوں یا کافر ہوں, انہوں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا. آپ اگر مورتی پوجا نہیں کرتے, قوم کارا کے اصول پر چلتے ہیں, واحد گرو آپ نے ان کا نام رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب ہمیں بتا دو مشرک نہیں ہے. گرن صاحب کے سامنے متھا ٹیکتے ہیں تو اس حساب سے ہم لوگ مشرک ہو گئے نا. بھائی آپ کو مشرک بننے کا شوق ہے تو آپ بنتے رہیے. آپ ہم سے اگر پوچھ رہے ہو کہ مشرک ہو یا نہیں, آپ خود ہی کہہ رہے ہو کہ نہیں مجھے مانو مشرک, تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے اگر آپ کو اتنا اصرار ہے. لیکن اگر آپ ہم سے پوچھ رہے ہو, کہہ رہے ہو کہ نہیں میں ایک خدا کی, ایک رب کی عبادت کرتا ہوں, عبادت کرنے کا طریقہ میرا الگ ہے, تو آپ مورتی پوجا نہیں کر رہے, مورتی پوجا نہیں کر رہے تو آپ مشرک نہیں ہے. لیکن چونکہ آپ قیامت کو نہیں مانتے, آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, تو یہ کفر ہے. جو چیز ہے وہ بتا دی گئی ہے, جو چیز نہیں ہے وہ بتا دی گئی. اب آپ کو اصرار ہے کہ نہیں میں تو مشرکی بن کے نکلوں گا آج, تو ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے. مفتی صاحب جی مفتی صاحب مورتی پوجا ہم بالکل نہیں کر رہے, لیکن اگر ہم گرو گرنتھ صاحب کے سامنے ماتھا ٹیک رہے ہیں تو کیا ہم مشرک ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا, آپ مورتی پوجا نہ کرنے کی وجہ سے مشرک نہیں ہیں. آپ عبادت تو رب ہی کی کر رہے ہو نا. نہیں رب کی عبادت کر رہے ہیں, لیکن ماتھا بھی ہم گرو گرنتھ صاحب کے سامنے ٹیک رہے ہیں. عبادت کس کی ہو رہی ہے بھائی؟ معبود کون ہے آپ کا؟ اور اس کے سامنے جو آپ متھا ٹیک رہے ہیں وہ گرو نانک صاحب نے تو نہیں کہا نا. نہیں اچھا آواز بھی اتنی خراب ہے, مجھے بار بار میوٹ کرنا پڑ رہا ہے. ہم کم سے کم میری طرف بہت خراب ہے, بہت بار بار سننا پڑ رہا ہے. تو میرے خیال سے آگے بڑھتے ہیں. ہیری جی آگے بڑھتے بات ہو گئی ہے. ہاں تو آپ جو سوال لے کر آئے تھے, 2-3 سوال, ان کا جواب دے دیا گیا. آپ تشریف لائے, بہت بہت شکریہ. ہماری طرف سے بات بالکل واضح ہے جو ہم کہنا چاہ رہے تھے. اب آپ کچھ اور کہنا چاہیں, ایڈ کرنا چاہیں, کسی اور وقت آ جائیے گا انشاءاللہ. یہ کہتے ہیں جی میں اللہ کو نہیں مانتا, گرو نانک صاحب باقاعدہ مکہ گئے ہیں, ٹھیک ہے, جی وہاں بالکل بالکل, پر طواف کیا, انہوں نے جی اذان کہی اپنی زندگی میں, مسلمانوں کو السلام علیکم کہتے تھے. اس جی کے بعد آپ یہ اندازہ کر لیں کہ ان کی وفات کے بعد مسلمانوں میں اور سکھوں کے اندر یہ اختلاف ہوا کہ ان کی یہ چتا اختلاف جلائی ہوا جائے کہ گی, بالکل دفنایا جائے گا. بالکل یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان کو غور کرنا چاہیے کہ گرو نانک صاحب جو ہیں انہوں نے کبھی بھی نہ سجدہ گرو گرنتھ کو سجدہ کرنے کا کہا, نہ اس کے سامنے وہ سر جھکاتے تھے, بلکہ وہ ایک قوم کار کی بات ہمیشہ کرتے رہے. اس لیے ہم جی ان کو مشرک نہیں کہتے, ان کے اندر بھی بدعات آ گئی ہیں, بالکل. بھائی آپ لوگ, میں ہیری جی ایک چیز, اگر آپ مجھے سننے شاید چلے گئے ہیں, میں تمام سکھ بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اسلام سے جتنا قریب ہیں اتنے قریب آپ ہندوازم سے نہیں ہیں, سوائے 1-2 چیزوں میں آپ ان کے قریب ہیں. لیکن آپ نے اپنے آپ کو یہ تسلیم کروایا ہوا ہے کہ آپ ہندو کلچر سے ریلیٹ کرتے ہیں, جبکہ آپ کا تعلق مسلمانوں سے زیادہ گہرا ہے. ہر اعتبار سے تھیولوجیکلی آپ مسلمانوں کے زیادہ قریب ہیں. بالکل.